امریکی سفارت خانہ اسلام آباد۔ کیمرون منٹر اس وقت پاکستان میں امریکی سفیر تھے جس وقت یہ حادثہ ہوا۔ وہ کیریئر ڈپلومیٹ تھے اور وہ ISI کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی اہمیت کو سمجھتے تھے جس سے میں دوچار تھا۔ پاکستان میں تعیناتی سے قبل وہ چیک جمہوریہ، پولینڈ، عراق اور سربیا میں خدمات انجام دے چکے تھے۔ کیمرون منٹر اس واقعے سے اس وقت آگاہ ہوئے جب انہوں نے ایک پاکستانی نیوز چینل پر اس بارے میں نیوز دیکھی۔ سب سے پہلے ان کے پاس اس واقعے کے بارے میں جوابات سے زیادہ سوالات تھے، لیکن دو باتیں ان کے ذہن میں بڑی کلیئر تھیں۔ پہلی یہ کہ ٹیلی ویژن میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جس شخص کو میں نے مارا وہ پیچھے لوگوں کو لوٹ کر آیا تھا اور عادی چور تھا، وہ غلط موقع پر غلط آدمی کے ہاتھ چڑھ گیا۔ دوسری بات جو ان کے نزدیک سب سے اہم تھی یہ تھی کہ کیا میری سفارتی حیثیت ہے۔ ایک چیز اس وقت تک واضح ہو چکی تھی کہ میرے پاس سفارتی پاسپورٹ تھا۔ منٹر نے اپنی پاکستانی سفارتی ٹیم سے میٹنگ میں یہ تجویز کیا کہ اس مسئلے پر پاکستانی حکام سے بات چیت کی جائے۔ منٹر سمجھتا تھا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے سفارتی حیثیت حاصل ہے یا نہیں، بلکہ میں سفارت خانے سے ہی وابستہ تھا اور میرا کام سفارتکاروں کی حفاظت کرنا تھا، اس لیے مجھے سفارتی طور پر محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ منٹر نے اجلاس میں کہا کہ ہمیں پاکستانی حکام کے پاس جانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا آدمی ہے اور اسے فوری رہا کیا جائے۔ اس طرح پاکستان میں امریکی سفارت خانہ ISI کے خلاف نہیں تھا، ایک ایسی ٹیم جس کے بہت سے حصوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا، ایک ہی مقصد کی طرف کام کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب صدر اوباما کی حمایت کے ساتھ امریکی حکومت نے پاکستان میں اپنے اثر و رسوخ اور موجودگی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ پاکستان کے ساتھ بہتر شراکت داری، امریکی امدادی کارکنوں کی آمد اور 2010 سے 2014 تک پاکستان کو $1.5 بلین سالانہ امداد دینے کا اعلان تھا۔ اسی وجہ سے اسلام آباد کا امریکی سفارت خانہ دنیا میں امریکہ کا سب سے بڑا سفارت خانہ بن گیا تھا، جہاں 2500 ملازمین کام کر رہے تھے۔ بہت سے نئے ملازمین روز بروز پہنچ رہے تھے۔ جب منٹر اکتوبر 2010 میں اسلام آباد پہنچے تو بہت سے اسٹاف ممبران ہال کی میزوں پر کام کر رہے تھے۔ اس طرح کے غیر معمولی ماحول میں یہ غلطی ناگزیر تھی۔ منٹر نے 2015 کے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا، سفارت خانے کے لوگوں کو سفارتی حیثیت رکھنے والی لسٹ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ضرورت تھی۔ ہم نے کچھ چیزوں کو نظر انداز کیا، ہم وہاں مناسب کاغذی کارروائی نہیں کر سکے، ہم اپنا ریکارڈ بھی محفوظ نہیں رکھ سکے اور ہم تعلقات وسیع کرنے کے نازک دور میں پکڑے گئے۔ میرا نام ایک پرچی پر لکھ کر ریکارڈ میں شامل کیا گیا، یہ بڑی غلطی تھی۔ اس میں ایسے بہت سے لوگوں کے نام نہیں تھے جنہیں پاکستان میں سفارتی حیثیت اور استثناء حاصل تھا۔ پاکستان کو دی جانے والی سفارتی استثناء رکھنے والی شخصیت میں میرا نام شامل نہیں تھا۔ یہ چھوٹی سی کلریکل غلطی تھی، لیکن اس موقع پر یہ بہت بڑی بن گئی، جس کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ لاہور کینٹونمنٹ، لاہور۔ پہلے دن مجھے جس فوجی علاقے کے کمرے میں رکھا گیا تھا، وہ کمرہ اس آفیسر کے آنے کے بعد اور چھوٹا ہو گیا تھا جو سگریٹ کے دھوئیں کے کش اڑاتا ہوا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ وہاں تک آیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے میری طرف نہیں دیکھا اور مجھے بالکل نظر انداز کیا۔ وہ تمام وقت فون پر بات کرتے ہوئے سگریٹ پھونکتا رہا۔ یہ پاور پلے چل رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھے کسی بھی شخص نے اس کے سامنے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ پھر اس نے اپنا فون بند کیا، سگریٹ بجھائی۔ کافی دیر کے بعد اس نے مجھے نظروں میں جانچا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک یہ نہ جان جاؤں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ برائے مہربانی بتائیے آپ کون ہیں؟ میں کرنل ہوں۔ چونکہ میں فوجی علاقے میں تھا اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ ایک ملٹری پولیس کا کرنل ہے۔ کیونکہ اس نے میرے سوال کا مکمل جواب نہیں دیا تھا، اس نے دوبارہ کہا، میں کرنل ہوں۔ میرے پاس اس شخص کی شناخت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔
میرا اندازہ تھا کہ وہ ISI کے لیے کام کرتا تھا۔ کرنل نے ایک اور سگریٹ جلایا اور مجھ سے کہا، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس ایک کہانی ہوگی، برائے کرم میرے ساتھ شیئر کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ مزن چوک میں جو کچھ ہوا، دوسرے افسران اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر مجھ سے تمام واقعات کی کہانی سننا چاہتے تھے۔ میں نے مختصر لفظوں میں سب کچھ بتا دیا۔ جب میں آخر میں پہنچا تو اس نے اچانک سوال پوچھا، کہاں کام کرتے ہو؟ امریکی قونصل خانے میں۔ کون سے دفتر میں؟ میں نے جواب دیا، RAO علاقائی امور کے دفتر میں۔ میں سمجھ گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ RSO کون ہے؟ بل وہ میک، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ کرنل نے ایک آنکھ اوپر اٹھائی، وہ بھی چھوڑ گیا ہے۔ نیا RSO کون ہے؟ جب بھی کسی ملک میں نئے معاہدے کے تحت جاتا تھا تو عام طور پر براہ راست سفارت خانے یا قونصل خانے میں ہر کسی سے مل لیتا تھا۔ اس سفر پر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں جیسے ہی لاہور پہنچا میں نے کام شروع کر دیا اور میں 6 دن سے قونصل خانے نہیں گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ بالوک میں ایک چلا گیا ہے، لیکن نیا RSO کون تھا اس کا نام نہیں پتا تھا۔ کرنل کو یہاں مجھ پر نفسیاتی غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ کرنل نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ کے بعد کون آدمی آئے تھے؟ میں کسی کو نہیں جانتا جو میرے بعد آیا تھا۔ لیکن تم اپنے ریڈیو پر کسی سے بات کر رہے تھے؟ نہیں، جب میں ریڈیو استعمال کر رہا تھا تو اپنے کونسلیٹ بات کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے تھے، تم انہیں جانتے ہو؟ کون تھے وہ لوگ؟ میں نہیں جانتا آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے موٹر سائیکل کو کیسے ہٹ کیا؟ کیا میں نے موٹر سائیکل کو ہٹ کیا؟ ہاں، جب تم نے موٹر سائیکل کو ہٹ کیا۔ میں نے موٹر سائیکل کو ہٹ نہیں کیا۔ میں جان گیا تھا کہ کرنل تحقیقات کے روایتی طریقے استعمال کر رہا ہے۔ کرنل مجھے کنفیوز کر کے ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے اقرار کروانا چاہتا تھا کہ موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ پھر اس نے کمرے میں موجود ایک آفیسر سے اردو میں گفتگو کی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ بات واضح ہو چکی کہ موٹر سائیکل کو ٹکر آپ کے ساتھیوں نے ماری تھی اور اس نوجوان کو ہلاک کیا تھا۔ کرنل نے مجھے سگریٹ کی پیشکش کی اور کہا، لیکن آپ دوسرے واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ اس موقع پر میں نے سوچا کہ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کرنے کے لیے اپنی کوشش کر رہی ہوگی، لیکن کرنل نے جو کچھ کہا تھا اس کے بعد میں نے کسی بھی ہمدردی کے جذبات کو کھو دیا تھا۔ اس کے الفاظ چہرے پر ایک پردے کی طرح تھے۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ ISI مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے اور مجھ میں انہیں روکنے کی بہت کم ہمت تھی۔ میں نے کرنل کو ناقابل یقین حد تک دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میں یہاں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کے لفظ مجھ سے بات کرتے ہوئے نہیں مل رہے۔ کرنل نے مجھے یہ کہا اور تفتیش ختم کر دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنی دیر تک میری گھڑی اور فون ضبط رکھا گیا۔ پھر ایک جوان لیفٹیننٹ نے مجھے کاغذ کی ایک شیٹ اور ایک قلم دیا اور کہا کہ اس دن جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ اس کاغذ پر لکھ دوں۔ میں ایسا کرنے کے لیے خوش تھا۔ میں نے اپنے بیان پر کئی گھنٹوں تک کام کیا کیونکہ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ میں جو لکھوں صحیح لکھوں، کیونکہ میں بے گناہ تھا اور حق پر تھا۔ گارڈز میرے کمرے میں کئی بار آئے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے بیان مکمل کر لیا ہے، مگر میں نے انہیں جلدی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنا وقت لیا۔ اپنی کہانی کے ہر ایک لفظ کو شامل کر کے یاد رکھنا بالکل اسی طرح جس طرح پہلے میں نے ان سے کہا تھا خاصا مشکل ہے۔ صرف ایک معلومات میں نے ان سے چھپائی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے افسران اسی بات میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ میرے بیان کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ پر سوالات کی بمباری کر دی۔ کہاں جا رہے تھے؟ وہ لوگ جو SUV میں آپ کے بعد آئے تھے وہ کون تھے؟ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اس بیان میں موجود ہے اور میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں نے صاف صاف جواب دیا۔ انہوں نے کئی بار مجھ سے سوال پوچھنے کی کوشش کی،
وہ مجھ سے کچھ اور بھی اگلوانا چاہتے تھے۔ پھر مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں وہ مجھے رات ٹھہرانا چاہتے تھے۔ کافی وقت ہو چکا تھا۔ اس دن کے تمام ڈرامے کا میں عینی شاہد تھا۔ اس کمرے کا ماحول آرام دہ نہیں تھا۔ پچھلے کمرے میں ایک ٹیلی ویژن موجود تھا جہاں میں نے دیکھا تھا کہ ٹی وی چینلز اس واقعے کی کوریج کر رہے ہیں۔ پہلی نیوز اسٹوری کے علاوہ دوسری اور تیسری اسٹوری بھی اسی واقعے سے متعلق تھی۔ میں نے ناراض مظاہرین کو فائرنگ کی جگہ پر ٹائر جلاتے ہوئے دیکھا۔ میں پاکستانی ذرائع ابلاغ کی طرف سے اور مبصرین کے تجزیوں سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں تھا۔ مجھے بے حد مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس معاملے کے لیے قونصل خانے سے RSO یا کوئی اور ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا تھا۔ میرے ڈپریشن میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں 4 محافظ میرے ساتھ تھے۔ ان میں سے 2 دروازے کی دونوں طرف کرسیوں پر بیٹھے تھے اور 2 کمرے کی دوسری طرف بستر پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے مخالف سمت میں بستر پر بیٹھا تھا۔ میں نے کمبل کو اپنے اوپر کیا، لیکن چہرہ باہر رکھ کر انہیں دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہیرو بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ٹیلی ویژن کی کوریج سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں لوگ اس واقعے کے بابت پریشان ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ محافظ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ 2 گارڈز ایک دوسرے سے اس واقعے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ناراض ہیں۔ ایک گارڈ کا ہاتھ مسلسل اپنے پستول پر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک اور پولیس اسٹیشن میں قید ہو گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں۔ میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔